اچھا، تو آج ہم جن ذرائع پر بات کر رہے ہیں وہ قرآن کے 29ویں پارے سے کچھ بہت بہت ہی گہری باتیں نکالتے ہیں، اور جب ہم نے ان کا جائزہ لینا شروع کیا تو ایک بہت واضح کہانی سی سامنے آئی۔ یوں سمجھیں کہ جیسے کوئی بہت بڑا کائناتی ڈرامہ ہو جس کے 3 حصے ہیں۔ یہ بہت دلچسپ آویہ ہے۔ وہ 3 حصے کیا ہیں؟ دیکھیں، پہلا حصہ تو سٹیج تیار کرتا ہے، یعنی اس کائنات کا حاکم کون ہے، ہمارا یہاں ہونے کا مقصد کیا ہے۔ دوسرا حصہ وہ ہمیں اس ڈرامے کا سکرپٹ دکھاتا ہے، یعنی قرآن خود کیا ہے، اور ساتھ ہی ایک مثالی کردار سے ملواتا ہے۔ اور پھر تیسرا حصہ وہ اس کہانی کے مرکزی کردار یعنی انسان کے سامنے 2 بالکل مختلف راستے رکھتا ہے کہ وہ کون سا انتخاب کرتا ہے، اور پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تو چلیں پہلے ایکٹ سے شروع کرتے ہیں، کائنات کی حاکمیت کا تصور۔ ٹھیک ہے، تو سٹیج سیٹ کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ذرائع کی شروعات ہی ایک بہت طاقتور بیان سے ہوتی ہے۔ بابرکت ہے وہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے۔ یہاں بات صرف طاقت کی نہیں ہو رہی، مطلب یہ ایک ایسی حاکمیت ہے جو ہر چیز پر محیط ہے۔ بالکل۔ اور یہاں جو بات مجھے بہت دلچسپ لگی وہ یہ ہے کہ اس اعلان کے فوراً بعد اس حاکمیت کا مقصد بتایا گیا ہے۔ ایسا نہیں کہ بس کہہ دیا کہ بادشاہی میری ہے، نہیں، بلکہ یہ بتایا کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ زندگی اور موت کو اس لیے بنایا گیا تاکہ آزمایا جائے کہ کون بہترین عمل کرتا ہے۔ اور یہ بہترین عمل کی ترکیب بہت اہم ہے۔ یہاں صرف اچھے عمل یا صرف نیک نیتی کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ بہترین کی ایک معیار قائم کرتا ہے۔ یعنی یہ زندگی ایک امتحان ہے، اور حاکمیت کا یہ سارا نظام جو ہے وہ اس امتحان کو ممکن بنانے کے لیے ہے۔ بات صرف مان لینے کی نہیں، بلکہ کچھ کر کے دکھانے کی ہے۔ آپ کے عمل کی کوالٹی کیا ہے، یہی اصل سوال ہے۔ اور اسی طاقت اور حاکمیت کا احساس دلانے کے لیے ان ذرائع میں ایک ایسا سوال پوچھا گیا ہے جو انسان کو ایک دم ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ بہت سادہ سا سوال ہے، اگر تمہارا سارا پانی زمین میں جذب ہو جائے تو کون تمہارے لیے بہتا ہوا پانی لائے گا؟ یہ سوال ایک لمحے میں آپ کو آپ کی اصل حقیقت دکھا دیتا ہے نا؟ جی بالکل، یہ سوال آپ کو واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ ہم ٹیکنالوجی اور سائنس کی دنیا میں رہتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے ہر چیز پر قابو پا لیا ہے، لیکن یہ سوال یاد دلاتا ہے کہ ہماری بقا کا انحصار ان بنیادی چیزوں پر ہے جو ہمارے کنٹرول سے بالکل باہر ہیں۔ یہ صرف پانی کا سوال نہیں ہے، یہ ہوا، سورج کی روشنی، ہر اس نعمت کا سوال ہے جسے ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں۔ یہ انسان کو اس کی محدودیت اور خدا کی قدرت پر اس کے انحصار کا احساس دلاتا ہے۔ یہ بہت عاجزی پیدا کرنے والا خیال ہے۔ تو اگر یہ کائناتی حقیقت ہے کہ خدا حاکم ہے اور زندگی بہترین عمل کا ایک امتحان ہے، تو پھر اگلا منطقی سوال یہی بنتا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ بہترین عمل ہے کیا؟ اور یہیں سے ہمارے ذرائع ہمیں اس ڈرامے کے دوسرے ایکٹ کی طرف لے جاتے ہیں، یعنی اس امتحان کی گائیڈ بک قرآن۔ بالکل صحیح۔ اب اسکرپٹ کی باری ہے۔ ذرائع میں قرآن کے بارے میں جو پہلا نقطہ اٹھایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ متقین کے لیے ایک نصیحت ہے۔ اور یہاں متقین کی اصطلاح کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس کا عام طور پر ترجمہ پرہیزگار کیا جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ یہ ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو بہت مائنڈ فل یا باخبر رہ کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں، جو اپنے اعمال کے نتائج سے ڈرتے ہیں، نقصان سے بچ کر چلنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک بہت فعال اور شعوری کیفیت ہے۔ جی، اور پھر اس دائرے کو مزید وسیع کیا جاتا ہے۔ ایک جگہ کہا گیا ہے کہ یہ صرف متقین کے لیے نہیں بلکہ تمام مخلوقات کے لیے ایک یاد دہانی ہے، یعنی اس کا پیغام عالمگیر ہے۔ اور جو چیز اسے مزید غیر معمولی بناتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے خود اس کتاب کو جمع کرنے اور اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ اس سے اس کی الہامی حیثیت پر مہر لگ جاتی ہے۔ لیکن یہاں ایک دلچسپ تضاد بھی سامنے آتا ہے۔ ایک طرف تو اسے نصیحت کہا جا رہا ہے، لیکن دوسری طرف ذرائع یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ ضرور جھٹلائیں گے، اور ایسے لوگوں کے لیے یہی کتاب ایک حسرت بن جائے گی۔ یہ کتنا عجیب ہے کہ ایک ہی چیز، ایک ہی پیغام 2 مختلف گروہوں کے لیے بالکل مختلف نتیجہ پیدا کرتا ہے۔ یہ انسانی انتخاب کی آزادی کا معاملہ ہے۔ پیغام تو سب کے لیے ایک ہی ہے۔ جو اسے قبول کرتا ہے اس کے لیے یہ ہدایت اور روشنی بن جاتا ہے، اور جو اسے رد کرتا ہے وہی پیغام اس کے خلاف ایک ثبوت اور حسرت کا سامان بن جاتا ہے۔
اور ان تمام دلائل کے بعد آخر میں ایک بہت ہی چونکا دینے والا سوال اٹھایا جاتا ہے، اس کے بعد وہ اور کس بات پر ایمان لائیں گے؟ یہ سوال ان لوگوں کے لیے ہے جو انکار کرتے ہیں کہ اگر اس قدر واضح اور منطقی پیغام پر بھی یقین نہیں تو پھر دنیا میں اور کیا چیز ہے جو تمہیں قائل کر سکے گی؟ یہ تو ہوئی اسکرپٹ کی بات، لیکن کوئی بھی اسکرپٹ تب تک محض الفاظ رہتا ہے جب تک اسے کوئی عملی شکل نہ دے، اور یہیں پر ذرائع پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو سامنے لاتے ہیں۔ ایک بہت ہی طاقتور آیت ہے، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بڑے مرتبے پر ہیں۔ اتنی بڑی بڑی کائناتی باتوں کے بعد اچانک ایک انسانی خوبی پر فوکس کرنا، یہ بہت معنی خیز لگتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ ایک بہترین نقطہ ہے۔ ایسا اس لیے ہے کیونکہ ذرائع اس ممکنہ سوال کا پہلے سے ہی جواب دے رہے ہیں کہ کیا یہ بلند آدرش، یہ بہترین عمل صرف کتابی باتیں ہیں یا ان پر عمل کرنا ممکن بھی ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز قرار دے کر یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ یہ صرف ایک نظریہ نہیں بلکہ ایک جیتی جاگتی قابل عمل حقیقت ہے۔ ان کا کردار اس اسکرپٹ کا عملی ثبوت بن جاتا ہے۔ ہیں جو اس گائیڈ بک کو قبول کرتے ہیں۔ ذرائع میں ان کی خصوصیات کی ایک فہرست دی گئی ہے۔ جی، اور یہ محض ایک فہرست نہیں ہے، یہ ایک مکمل اور فعال شخصیت کا بلو پرنٹ ہے۔ یہ صرف مذہبی رسومات تک محدود نہیں ہے، اس میں روحانی، سماجی اور ذاتی اخلاقیات سب کچھ شامل ہے۔ آئیے اس بلیو پرنٹ کو تھوڑا کھولتے ہیں، اس میں کیا کیا شامل ہے؟ پہلی خصوصیت ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی نماز پر قائم رہتے ہیں، یعنی عبادت ان کی زندگی کا ایک عارضی حصہ نہیں بلکہ ایک مستقل بنیاد ہے۔ لیکن فوراً بعد دوسری خصوصیت مالی اور سماجی ذمہ داری کی آتی ہے۔ ان کے مال میں سائل اور محروم کا ایک مسلمہ حق ہوتا ہے۔ یہاں حق کا لفظ بہت طاقتور ہے، یہ خیرات یا صدقہ نہیں کہہ رہا۔ حق کا مطلب ہے کہ اگر یہ ادا نہ کیا جائے تو ایک ناانصافی ہوئی ہے۔ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ذرائع غربت کو کسی کی ذاتی بدقسمتی کے بجائے ایک اجتماعی اور نظامی ناکامی کے طور پر دیکھتے ہیں؟ بالکل، یہ پوری نفسیات کو بدل دیتا ہے۔ یہ دینے والے کو برتر اور لینے والے کو کمتر نہیں بناتا۔ یہ ایک فرض کی ادائیگی ہے جیسے آپ ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ یہ سماجی انصاف کو ایمان کا ایک لازمی جزو بنا دیتا ہے۔ اس کے بعد اگلی خصوصیت عقیدے کی پختگی ہے۔ وہ روز جزا پر ایمان رکھتے ہیں اور جواب دہی کے احساس کے ساتھ جیتے ہیں۔ صحیح۔ پھر کردار کی پاکیزگی آتی ہے۔ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنی امانتوں اور وعدوں کا پاس رکھتے ہیں۔ یہ ذاتی اور معاشرتی دیانتداری کی بنیاد ہے۔ اور آخر میں وہ اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں، یعنی سچ اور انصاف کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں۔ یہ تو واقعی ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس میں انسان کا اپنے رب سے تعلق، معاشرے سے تعلق اور خود اپنے نفس سے تعلق، سبھی پہلوؤں کا احاطہ کیا گیا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ایمان کوئی الگ تھلگ چیز نہیں بلکہ اس کا اظہار آپ کے ہر عمل اور ہر رشتے میں ہوتا ہے۔ اور ایسے ہی لوگوں کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ جنتوں میں عزت والے ہوں گے۔ عزت کا لفظ یہاں بہت اہم ہے۔ یہ صرف انعام نہیں بلکہ ایک مقام اور مرتبے کی طرف اشارہ ہے۔ تو یہ تو ہوا ایک راستہ۔ اب تصویر کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں۔ ان لوگوں کا کیا انجام ہے جو اس پیغام کو جھٹلاتے ہیں؟ ذرائع ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ان کے بارے میں ایک بہت ہی چونکا دینے والی بات کہی گئی ہے۔ ہم انہیں آہستہ آہستہ وہاں سے پکڑیں گے جہاں سے انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ یہ تصور بہت خوفناک ہے۔ یہ کسی آسمانی بجلی کی طرح اچانک آنے والی سزا نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیسی پکڑ ہے؟ اس کی بہترین مثال اس مینڈک کی سی ہے جسے ٹھنڈے پانی کے برتن میں ڈال کر پانی کو آہستہ آہستہ گرم کیا جائے۔ ماحول اتنی آہستگی سے بدلتا ہے کہ مینڈک کو خطرے کا احساس ہی نہیں ہوتا، یہاں تک کہ بہت دیر ہو جاتی ہے۔ یہ آیت غفلت کے اسی بدتدریج عمل سے خبردار کر رہی ہے، جہاں انسان اپنی غلطیوں میں اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ اسے احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ تباہی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اور جس طرح مومنوں کی مثبت عادات کا ذکر تھا، کیا اسی طرح انکار کرنے والوں کی کچھ منفی عادات کا بھی ذکر ہے؟ جی ہاں، اور وہ مومنوں کی صفات کا بالکل الٹ ہے۔ جہنم میں جانے والوں کے بارے میں 4 بڑی باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلا، وہ نماز نہ پڑھنے والا تھا۔ دوسرا، مسکین کو کھانا نہ کھلانے والا تھا۔ تیسرا، فضول بحث کرنے والا اور جھگڑا کرنے والا۔ اور چوتھا، قیامت کے دن کو جھٹلانے والا تھا۔
آپ دیکھیں، یہ ان مثبت خصوصیات کی مکمل نفی ہے۔ وہاں نماز پر ہمیشگی تھی، یہاں نماز کا ترک ہے۔ وہاں غریب کا حق تھا، یہاں مسکین کو کھانا نہ کھلانا ہے۔ وہاں آخرت پر یقین تھا، یہاں اس کا انکار ہے۔ اور سب سے اہم بات، یہ سب کچھ انسان کے اپنے انتخاب کا نتیجہ ہے۔ ذرائع اس نقطے کو بھی بہت واضح کرتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو راستہ دکھا دیا ہے، اب یہ اس پر ہے کہ وہ شکر گزار بنے یا ناشکرا۔ ذمہ داری مکمل طور پر انسان پر ڈال دی گئی ہے۔ یہی اس آزمائش کا خلاصہ ہے۔ رہنمائی فراہم کر دی گئی، انتخاب کی آزادی دے دی گئی، اور اب نتیجہ انسان کے اپنے فیصلے پر منحصر ہے۔ اس گفتگو کے آخری حصے میں عبادت کے حوالے سے کچھ بہت واضح اور عملی ہدایات بھی دی گئی ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو اس راستے پر چلنا چاہتے ہیں۔ پہلی اور سب سے بنیادی ہدایت توحید کے بارے میں ہے۔ کہا گیا ہے، مساجد صرف اللہ کے لیے ہیں، پس اللہ کے ساتھ کسی کو بھی نہ پکارو۔ یہ عبادت کو ہر قسم کی ملاوٹ سے پاک کر کے خالصتاً ایک اللہ کے لیے مخصوص کرنے کا حکم ہے۔ یہ اسلام کے عقیدے کی جڑ ہے۔ دوسری ہدایت عبادت کے معیار کے بارے میں ہے، یعنی اس کی روح کیا ہونی چاہیے۔ حکم ہے اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کریں اور پوری یکسوئی اور توجہ کے ساتھ اسی کے ہو رہیں۔ یعنی عبادت صرف جسمانی حرکات یا الفاظ دہرانے کا نام نہیں، بلکہ اس میں دل کی پوری توجہ اور مکمل سپردگی شامل ہونی چاہیے۔ اور اسی سلسلے میں ایک بہت ہی خوبصورت اور عملی ہدایت بھی ہے۔ فرمایا گیا، پس قرآن میں سے جتنا آسانی سے ہو سکے پڑھ لیا کرو۔ یہ نقطہ دین میں آسانی کے پہلو کو اجاگر کرتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مقصد انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالنا نہیں، بلکہ اللہ کے ساتھ ایک تعلق قائم کرنا ہے، اور ہر شخص اس تعلق کو قائم کرنے کے لیے اپنی سہولت اور استطاعت کے مطابق راستہ اختیار کر سکتا ہے۔ تو آج کے اس گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ ہم نے ایک کائناتی ڈرامے کے 3 ایکٹ دیکھے۔ پہلے ایکٹ میں ہم نے اسٹیج کو سمجھا، جہاں اللہ کی حاکمیت ہے اور زندگی بہترین عمل کا ایک امتحان ہے۔ دوسرے ایکٹ میں ہم نے اسکرپٹ یعنی قرآن اور اس کے عملی نمونے یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو دیکھا، اور تیسرے ایکٹ میں ہم نے انسان کے سامنے 2 راستے اور ان کے انجام کا جائزہ لیا۔ اور ان تمام نکات میں جو ایک مشترک دھاگا ہے، وہ ایمان اور عمل کا لازم و ملزوم ہونا ہے۔ عقیدے کو ہر جگہ عمل کے ساتھ جوڑا گیا ہے، چاہے وہ نماز ہو، سماجی ذمہ داریاں ہوں یا ذاتی اخلاق، سب کچھ ایمان کے عملی اظہار کے طور پر ہی پیش کیا گیا ہے۔ یہ نظریہ اور عمل کی تفریق کو ختم کر دیتا ہے۔ بالکل، اور اس گفتگو کے اختتام پر ہم سامعین کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑنا چاہیں گے جو ہمارے ذرائع میں سے ہی لی گئی ہے۔ ایک آیت میں کہا گیا ہے، جو کوئی اپنے رب پر ایمان لائے گا اسے نہ کسی نقصان کا خوف ہوگا اور نہ کسی ظلم کا۔ اس آیت کی روشنی میں یہ سوچنے کی بات ہے کہ ایمان اور اندرونی سکون کے درمیان کیا تعلق ہے، کیسے ایک مضبوط عقیدہ انسان کو دنیا میں ہر طرح کے خوف اور ناانصافی کے احساس سے آزاد کر سکتا ہے۔ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔